السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے جو احباب پیچھے کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے ذرا تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے، تھوڑا آگے آئیے ذرا۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ انیس الغربا کے تعلق سے ایسے حقائق آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، اور ان ہمارے حامد حسین شتاری صاحب قبلہ ہمارے بزرگ ہیں، رہنما ہیں، اور میں گستاخی اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آپ کی موجودگی میں یہ حقائق آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کی صحت کے حساب سے زیادہ دیر آپ کو انتظار کروانا مناسب نہیں ہے۔ تو خیر مختصر یہ ہے کہ آپ نے انیس الغربا کے تعلق سے تفصیلات آپ نے سماعت فرمائی۔ یہاں پر سابقہ اور موجودہ حکومت نے مسلمانوں کو سرہن جو نا دھوکہ دیا ہے، اور یہ دونوں حکومتیں ذمہ دار ہیں۔ کل ہمارے محمود علی صاحب سے میری فون پر گفتگو ہوئی، کیونکہ پہلے تو ہوتی نہیں تھی، فون اٹھاتے نہیں تھے، لیکن اب اٹھا لیے بیچارے۔ اٹھاتے میں ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ انیس الغربا کے تعلق سے آواز اٹھائے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تب انہوں اپنی بڑھ ہانکنے لگے کہ ہم جو نا 39 کروڑ روپے دیے، اتنی زمین دیے، کانگریس ایسا کر رہی۔ بولا جناب آپ دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، پہلے آپ کی حکومت جو ہے نا تجویز رکھی، اور آپ کی حکومت میں معاہدے کا جو ہے نا بات چیت ہوئی، میٹنگ ہوئی، اب موجودہ حکومت اسی راستے پہ چل رہی۔ یہ حقیقت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، حقیقت ہے یہ۔ تب یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ انیس الغربا جس کو حضرت خواجہ میر بدر الدین علیہ رحمٰن نے 1921 میں قائم کیا تھا، 570 گز پر یہ مشتمل تھا۔ اب BRS سرکار اس کو وسعت دینے کے نام پر 4392 گز زمین انیس الغربا کو دی۔ میرے ایک ایک بات پر غور کیجیے آپ، یہ کوئی ٹمریز کو یا کسی اور ادارے کو نہیں دی گئی، بلکہ BRS سرکار نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس انیس الغربا کو ہم اتنا وسعت دیں گے۔ اس میں ایک جیو جاری ہوا تھا، انشاءاللہ وہ عنقریب وہ جیو بھی آنے والا ہے میرے پاس۔ اس میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے KG تا PG تک یہاں پر تعلیم کا انتظام ہوگا۔ KG تا PG تک یہاں پر طلباء و طالبات کی تعلیم کا انتظام ہوگا، اور اس بلڈنگ کو بنانے میں اس بات کو بھی جو ہے نا مد نظر رکھا گیا ہے کہ لڑکیوں کا سیکشن الگ ہے، لڑکوں کا الگ ہے۔ تو تعمیر بھی اسی انداز میں ہوئی۔ اب اس کے بعد نامعلوم اب یہ بات KCR صاحب کے علم میں ہے یا نہیں ہے، یا اس وقت کے جو مسلمانوں کے کرتا دھرتا تھے محمود علی صاحب، اب ان کے جو رفقا تھے اور جو ہے نا جو مشیر تھے، اور جو مشیر کے جو چمچے تھے، سمجھے آپ، اور وہ چمچہ آج بھی موجود ہے۔ اب مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چمچہ آج بھی جو ہے نا ہنڈیوں میں پھر رہا۔ ہاں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی بات کو جو نا غور سے پڑھتے، اس کو پھیلاتے بھی۔ اور ایک چور ہے، ہاں، اوقافی زمینوں کو لوٹنے کا جو نا ذریعہ بننے والا ہے، خیر اس کی تفصیل مجھے جانا نہیں ہے۔ تو وہاں پر یہ معاملہ ایک دلال کی توسط سے طے ہوا، اور یہ معاہدہ طے کیا گیا کہ یہ بلڈنگ کو انیس الغربا کو لیز پر دینا چاہیے۔ تو اگر ان کے پاس انصاف ہوتا تو اس بلڈنگ کے جو 2 حصے ہیں، تو ایک حصہ ٹمریز کو دیتے، ایک حصہ انیس الغربا کو رکھتے۔ یہ ہونا چاہیے تھا نا، یا کم از کم 7 منزلہ عمارت میں 2 منزلہ انیس الغربا کو رکھتے، 5 منزلہ آپ ٹمریز کو لیز پر دیتے۔ اور اس انیس الغربا کے منشأ وقف میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ کسی حکومت کے زیر تسلط نہیں رہیں گا، کسی حکومتی ادارے کے زیر تسلط نہیں رہیں گا۔ اس کی شہر کے لوگ اس کی انتظامی کمیٹی بنائیں گے، اور یہ خیراتی ادارہ ہوگا، عوام کے چندے پر چلے گا یہ۔
اور یہ اسی لیے رکھا گیا، یہ بڑی دور اندیشی سے رکھا گیا. اگر حکومت اس کو فنڈ جاری کرتی تو اپنی ملکیت سمجھتی. تو یہاں واضح کر دیا گیا ہے. اور الحمدللہ آپ کو سن کر تعجب ہوگا، جب 2017 تک جب یہ ادارہ چل رہا تھا تو سالانہ 50 لاکھ روپے انیس الغربا کو ڈونیشن آتا تھا. 50 لاکھ روپے. اور روزانہ 20-25 جو نا بکرے ذبح ہوتے تھے. اور یہاں پر پورے بچوں کو 3 ٹائم کھلانے کے بعد دوسرے جو چھوٹے چھوٹے مدارس ہیں ان کو بھی دیا جاتا تھا. میں گواہ ہوں اس کا. کئی مدرسوں کی میں سفارش کیا تھا کہ فلاں علاقے میں غریب مدرسہ ہے، آپ ان کو گوشت دیجیے. کہ بھائی گوشت تو زیادہ دن نہیں رہتا، روز بکرے آتے تھے. تو اس طریقے سے مرفہ حال جو نا یہ جو نا ادارہ ہے اور خود مکتفی ادارہ ہے. 34 اس کے جو نا بازار گھاٹ میں ملکیات ہیں. 2 مکان ہیں، 1500 گز پر مشتمل ہے. گن فاؤنڈری میں آپ کے پڑوس میں 2 مکان ہیں، 300 گز پر ہے. سکندرآباد میں 4 ملکیات ہیں. آخر اس کا کرایہ کہاں جا رہا؟ اور وہ 4 کروڑ روپے کہاں گئے جو جمع تھے؟ ادارہ جب جس وقت منظم کیا گیا 4 کروڑ سے زیادہ کی رقم موجود تھی، وہ ختم ہو گئی. اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں، میں جو بھی بات کرتا ہوں ثبوت پر کرتا ہوں، یہ اس کا اگریمنٹ پیپر ہے صاحب. انیس الغربا کو جو ٹمریز کو لیز پر دیا گیا ہے، یہ اس کے اگریمنٹ پیپر ہے. اور یہ اس کا سابقہ جو ہے نا ریکارڈ ہے، جو انڈومنٹ کے طرف سے جو ہے نا وقف بورڈ کو دیا گیا تھا. اور اس کے اندر ادارے کی بایولاس موجود ہے جو اردو میں ہے. اور اس کے اندر یہ واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ صدر کی ذمہ داری کیا ہے، نائب صدر کی ذمہ داری کیا ہے، منتظم کی ذمہ داری کیا ہے. یہ تمام جو ہے نا بتا دیا گیا ہے. یہ میرے ہاتھ کا نہیں ہے، یہ 1954 کا ہے. غالباً آپ لوگ دیکھے ہوں گے، قدیم طلبہ ہے، آپ دیکھے ہوں گے. یہ اس کے پورے ڈاکومنٹس ہے. اور آپ کو سن کر جو نا حیرت ہوگی، یہ جو لسٹ میرے پاس ہے 2017 میں جب انیس الغربا کی عمارت کو منظم کیا گیا تو 42 طلباء و طالبات کو قانونی طور پر مشیر آباد اور گوشہ محل کے ٹمریز کے حوالے کیا گیا. آج یہ 42 بچے کہاں ہیں؟ میں حکومت تلنگانہ اور وقف بورڈ سے سوال کر رہا ہوں. میں آج جو مسلمانوں کو دھوکہ دیا جا رہا 20 بچوں کو بتا کر، اس میں صرف ایک لڑکی جو نا انیس الغربا کی ہے، ماں باقی پورے بچے ٹمریز کے ہیں. اور ان کا ایڈمیشن کون لیا؟ کیا وقف بورڈ ایڈمیشن لیا یا ادارے کی کمیٹی لی؟ جبکہ ادارے کی کمیٹی ہے ہی نہیں، تو ان کا ایڈمیشن لیا کون؟ تو یہ مسلمانوں کی املاک کو لوٹنے کی سازش ہے. یہ ہم انشاءاللہ اس کے تعلق سے ہم FIR بھی درج کرنے والے ہیں کہ یہ بچے کہاں ہیں. ہمارا حق ہے یہ. ہم پوچھیں گے حکومت سے، ہم پوچھیں گے بچوں کے نام کون سی کلاس میں ہے، کیا یہ پوری لسٹ ہے. اور یہ جو کٹا ہے میرے پاس، آپ کو بتا رہا ہوں میں، یہ 2011 میں جو بچے شریک ہوئے تھے ان کا پورا بایو ڈاٹا ہے. اس کے اندر ہر چیز موجود ہے. یہ بچے کہاں گئے؟ اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ جو بچے شریک ہوتے تھے، لڑکیوں کو شادی تک رکھا جاتا تھا اور لڑکوں کو خود مکتفی ہونے تک رکھا جاتا تھا. تو پھر یہ بچے گئے کہاں بھائی؟ 2011 میں اب تک تو شادیاں نہیں ہوتے بچوں کی. ہاں، وہ بچیاں پڑھے کہاں؟ وہ لڑکے کہاں گئے؟ ہمارا یہ سوال ہے. تو کھلے طور پر یہ مسلمانوں کو دھوکہ دیا جا رہا. اب یہ پریشان ہیں ہماری انتظامیہ، وقف بورڈ، مائنارٹی ویلفیئر والے کہ آخر یہ صوفی صاحب کو یہ ملے کہاں سے. ارے اللہ جس کی مدد کرنا چاہتا کسی بھی جو نا مدد کرا دیتا. تمہاری کیا حیثیت ہے؟ ارے تم چھپانا چاہے، اللہ نکالنا چاہا. اللہ یتیم بچوں کی مدد کرنا چاہا تو ایک ادنا سے خادم کو، میرے ساتھیوں کو، یہ سب کو کھڑا کر دیا. آپ لوگ کیوں آئے بھائی؟ یا کوئی دعوت تو نہیں ہے نا؟ آپ میرے کو جانتے بھی نہیں، لیکن دلی تڑپ ہے، یتیم بچوں کے لیے آپ لوگ آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ تڑپ سب سے زیادہ محبوب ہے
اور یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری یہ تڑپ کو ایک رخ ضرور دے گا اور ضرور اللہ تعالیٰ ہم کو کامیاب کرے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ حضرات سے جو تجاویز لے رہے ہیں یہ کاروان یہاں پر رکنے والا نہیں ہے. ہمارے فلکی صاحب چلے گئے, وہ جملے پر انہوں وضاحت کر رہے تھے مسلمان برداشت نہیں کر سکتے, وہ دور سے جا کے انہیں بول کے بھاگ جاتا بولے, لیکن انہوں یہ بھول گئے کہ ایک چھوٹے بچے کو بھی اگر ایک پچکڑ مار رہا تو دور سے جا کے انہیں پتھر تو بھی مارتا, گالی تو بھی دیتا. یہ میں وہ بچوں میں سے ہوں. میں چھوڑنے والا نہیں ہوں. اب آپ لوگ واقف ہے سابقہ چیئرمین وقف بورڈ کا کیا حشر ہوا تھا, محمود علی صاحب کا کیا حشر کیے, اللہ کرایا, میری کوئی حیثیت نہیں ہے, اللہ کرا دیا. تو انشاءاللہ یہ بھی جو نہ ہونے والا ہے آخری خطرے خون تک, آخری سانس تک انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ ہم سب مل کر, میں اکیلا نہیں ہوں, میں اکیلا نہیں ہوں اور میں کوئی صدر ودر نہیں ہوں, میں خادم ہوں. بس اللہ مجھے خدمت کے لیے چنا ہے, آپ لوگوں کے سائے میں, آپ کے سائے میں مجھے چنا ہے. تو اب میرا کام یہ ہے کہ میں خدمت کرنا, میں صدر بن کے یہاں بیٹھنے سے آپ کو ایوارڈ دینے والے نہیں ہیں. مجھے تو آپ لوگوں کی رہبری چاہیے, مدد چاہیے, ہمت افزائی چاہیے. تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کا خادم برابر جو ہے نا اس کے لیے آگے بڑھیں گے. ہمارے سب ساتھیاں ہیں, آصف عمری صاحب ہے, امین صاحب ہے, ہمارے سکندر اللہ خان صاحب ہے. ابتدا سے ہم لوگ سب ساتھ مل کے ہماری ایک ٹیم ہے, سب ہے. ہمارے متین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, زیادہ پیچھے پیچھے رہتے انہوں. ہمارے صدیقی صاحب تو ہمارے سپہ سالار ہیں. ابتدا سے بولتا ہوں ہمارے صدیق بھائی کو, آپ ہمارے سپہ سالار ہیں, ہم آپ کے پیچھے چلنے والے. اور جب بھی آپ آواز دیے میں حاضر ہو جاتا ہوں. اب یہ اور بات ہے کہ میں 4 مرتبہ بلائے تو نہیں کو خطاتے ہو. تو بہرکیف آئے ضرور, آتے ضرور ہے. اور الحمدللہ خادم کی خدمات سے بھی جو ہے نا وہ اتفاق بھی رکھتے ہیں. بس ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی رہبری چاہیے. اور آئندہ میری تجویز یہ ہے, اب وہ تو قرارداد سب مل کے آپ کے مشورے سے طے کریں گے. میری تجویز یہ ہے کہ ہمارے علیم خان صاحب بھی کہہ رہے تھے, آپ لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ اب ہم اس کو یہ معاملہ ہائی کورٹ کے حوالے کریں گے. یہ مناسب رہے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے صدیقی بھائی نے کہا کہ انشاءاللہ اسی کے تعلق سے ہم اندرا پارک پر ایک دھرنا بھی رکھیں گے. ادھر وقف بورڈ, ادھر ہائی کورٹ سے بھی جو ہے نا ہم رجوع ہوں گے. ہم اس کو چیلنج کریں گے یہ کس بیس پر جو ہے نا یہ اگریمنٹ بنا گیا ہے. 5 روپے مربع فٹ, بھائی شرم کی بات ہے. ہاں, پرانے شہر کی گلیوں میں جو ہے نا 20,000 25,000 روپے جو ہے نا کا زمین مل رہی, اور یہ نام پلی پہ 5 روپے. ارے کھلا لوٹ لو نا, آنکھوں کو پٹی کئی کو بن رہی. ہاں, دم ہے تو آگے کھلا لوٹو. یہ مت سمجھو کہ تمہارا ظلم ہمیشہ جو ہے نا جاری رہنے والا ہے. نہ گورے سکندر نہ خبریں دارا, مٹے نامیوں کے نشہ کیسے کیسے. آج کیسیر صاحب کو بڑا گھمنڈ تھا, کسی سے ملنا گوارا نہیں کرتے تھے. آج یہ ہے کہ گلی گلی پھر رہی, آج ان سے کوئی ملنے کو تیار نہیں ہے. اور ہمارے کانگریس حکومت کے مسلمانوں, ذرا اپنے ایمان کو ٹٹولو. تم اپنے آپ کو ایمان کہتے, میں نام نہیں لینا چاہتا. کئی مسلمان لیڈروں سے بات کیا, بولے صوفی صاحب ہماری پارٹی کا معاملہ الگ, تو پھر تمہاری زندگی پہ یہ تمہاری پارٹی جو نا قیامت کے دن تمہارے کو نجات دلائیں گی, نجات دلائیں گی. ارے یہ ہمارے بھائی مسلمان بھائی قیامت میں گواہی دیں گے, پروردگار تیرے حبیب کے امت کے یتیم بچوں کے لیے یہ خادمہ ٹھہرے ہوئے تھے, ان کے صدقے میں اللہ تو ان کو معاف کر دے. یہ ہمارے کام آنے والا ہے. ارے کئی ایسے حکومتیں بنے چلے گئے, نام و نشان نہیں ہے ان کا. تو تمہارا کیا وجود رہتا. اب یہ بولتے نا گنجے کو ناخنا ملے تو خدا لے کے خونم خون کر لیا کرتے. کانگریسیوں کا وہ حال چل رہا. اب 12-15 سال کے بعد میں حکومت ملی تو سنبھل رہی نہیں. ہاں, اور ایک حیدرآباد کا محاورہ ہے, نادی دے کو ملیدہ ملا تو فاتحہ دینے کو ملا نہیں ملا کرتے. اور ایک محاورہ ہے, کتوں کو کھین نہیں پسی کرتے.
تو یہ کھیر نہیں بچ رہی ان کو. اب ایسے الٹیاں ہوں گے وہ کھیرش نہیں خون بھی نکلے گا اگر یہ یتیم بچوں کی بددعا لیں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہم یہاں سے میسیج دے رہا ہوں, خیر الدین صوفی یہ میسیج دے رہا ہے اور چیلنج کر رہا ہے حکومت کو, تمہارے ایک پیسے کی ضرورت نہیں ہے, انیس الغربا مسلمانوں کی ملکیت ہے, ہمارے حوالے کرو. اور اس کے جو نا, اور شرم کی بات ہے بھائی, اب تک دفتر قائم نہیں ہوا وہاں, اب تک دفتر قائم نہیں ہوا, اب تک جو نا داخلے نہیں ہوئے اس کے, اب تک داخلے نہیں ہوئے. اور ہم مسلمان 1000 بچوں کو وہاں پر رکھ کر ہم تعلیم دے سکتے ہیں. اللہ اس کے اسباب بنائیں گا, کیونکہ مدرسوں کا اسکولوں کا طالب علم جو ہوتا ہے وہ مہمان رسول ہوتا ہے, وہ مہمان رسول ہوتا ہے. اور جو مہمان رسول ہوتا ہے اللہ ان کی غیب سے مدد کرتا ہے. ابھی ہمارے دکنی صاحب بولے کہ ہم گھر میں نہیں کھاتے تھے, اللہ وہاں کھلایا. تو یہ کیا ہے یہ؟ ہاں, تو ہم برابر 1000 بچوں, ارے تم داخلوں کا اعلان کرو, بچوں کو ہم لائیں گے, ہم سب لائیں گے. بچے نہیں ملتے مگر حکومت کی نیت میں کھوٹ ہے, اور اس کھوٹ کو ہم منظر عام پر لا رہے ہیں اور اس کی مخالفت کریں گے. ہم عدالت سے بھی رجوع ہوں گے اور اس کے تعلق سے مسلسل دھرنے وغیرہ خود انیس الغربا میں انشاءاللہ تعالی ہم دھرنا بیٹھیں گے. یہاں وہاں نہیں, انیس الغربا میں بیٹھیں گے ہم. تمہارے باپ کی میراث نہیں ہے, وہ حکومت کے باپ کی میراث نہیں ہے, ہماری ملکیت ہے, مسلمانوں کی ملکیت ہے. وہاں بیٹھیں گے, گرفتار کرتے کرو, کیس بک کرتے کرو. اب اس سے زیادہ جو نا شوٹ کریں گے کرو, اس سے ہٹ کے تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ اس سے بڑھ کے حیثیت نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے آصف عمری صاحب ہمارے امین بھائی ہے, آپ لوگ ہیں. اب یہ تو میں 2 باتیں آپ کے سامنے رکھا ہوں, اب اس میں اور کچھ اضافہ کر کے اگر آپ لوگ کچھ قرارداد منظور کیجئے, اور اس کے بعد جہد مسلسل یہ کارواں رکے گا نہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ کیا آپ لوگ سب ساتھ رہیں گے یا نہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ جو نا یتیم بچوں کی محبت میں آئے ہیں. اب میں نام نہیں بولنا چاہتا, حالانکہ ہر بڑی جماعت کو جو نا میں دعوت دیا ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیکھیں گا, ان کو بھی دیکھیں گا. ہر بڑی جماعت کو دفتروں میں جو نا دعوت نامے بھیجایا ہوں, پرسنل فون پہ دعوت نامے دیا. لیکن حکومت کے دباؤ میں مفادات پیارے ہیں بھائی, ہاں مفادات پیارے ہیں. ارے ہم گئے تو ہماری وہ دکان بند ہو جائیں گی, ہمارا وہاں سے فنڈ 1800 بند ہو جائیں گا, ہم جو گھپلے کرے وہ سامنے نکلیں گے. ارے کب تک چھپائیں گے؟ دیکھنے والا دیکھ رہا, اور ایک دن فنا ہونا ہے اور ضرور فنا ہوں گے انشاءاللہ.